اینڈ گڈ مارننگ ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کا ایک نیکسٹ ایسے پڑھیں گے جس کا ٹائٹل ہے کریئرس فار ویمن اور کریئر فار گرلز۔ تو یہ بیٹا آپ کا ایک امپورٹنٹ ایسے ہے جو اکثر ایگزام میں آپ سے پوچھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ پریپیئر کریں گے ویمنس پلیس ان آور سوسائٹی، اس طرح سے بھی یہ پوچھا جا سکتا ہے، یا پھر رول آف ویمن ان آر نیشنل پروگریس، یعنی اس طرح کا کوئی بھی ایسے جو ہے جس کا تعلق فیمیل اور پروگریس آف اے نیشن کے ساتھ ہوگا، تو اس کے لیے آپ اس ایسے میں سے میٹیریل یوز کر سکتے ہیں اور ہیلپ لے سکتے ہیں۔ تو چلیں ہم اس کی آؤٹ لائن سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ پہلے In the past, the women were treated like slaves. They were not allowed to come out of the four walls of their homes. Your first outline will indicate that in the very first paragraph of your essay, you will mention how were the women treated in the past. Second outline, women have proved their worth and skill in all fields of life. تمام زندگی کے فیلڈ میں اپنی ورتھ کو، اپنی اہمیت کو جتلا چکی ہیں خواتین۔ Your second paragraph will deal with this main idea. Third, shining girls can try their luck in the superior services. جو زیادہ اچھی اپنے کوالیفیکیشن میں ڈسٹنکشنز لیتی ہیں وہ خواتین سپیریئر سروسز، زیادہ ہائی رینک سروسز میں جا سکتی ہیں۔ Your third paragraph will deal with this idea. Number 4, they can become doctors, nurses, teachers, newscaster, research scholar, journalist and air hostesses. اب آپ ایک اور پیراگراف لکھیں گے، اس میں آپ ڈفرینٹ پروفیشنز دیٹ ویمن کین ٹیک اپ ان کو ڈسکس کریں گے۔ Last outline says, educated women can contribute a lot to the prosperity of the country. یہ آپ کا ایک کنکلوڈنگ پیراگراف ہوگا جس میں آپ بتائیں گے کہ اس کے علاوہ اور کون کون سے طریقے ہیں جس کے ذریعے women can add to the progress of nation. Your essay would start like this. In the past, women were treated like slaves. پہلے ان کے ساتھ غلاموں کا سا سلوک کیا جاتا تھا۔ Their main profession was to obey and entertain their husband. اور ان کا مین پروفیشن کیا ہے؟ اپنے ہسبینڈ کی خدمت کرنا۔ As Ruskin puts it, a true wife in her husband's house is his servant. It is in his heart that she is queen. جیسا کہ رسکن جو ایک پرانا فلاسفر ہے، اس کے مطابق جو اس کی کوٹ ہے کہ ایک ٹرو وائف وہی ہے جو اپنے گھر میں کسی سرونٹ کی طرح کام کرتی ہے اور اس کے دل میں وہ ایک کوئین کے جیسی ہے۔ So that was how the status of women is described. Women were confined to the kitchen and nursery. تو ان کا کام جو تھا وہ مینلی فوکس کرتا ہے کچن پہ یا پھر نرسری پر، بچوں کی دیکھ بھال میں۔ But now things have changed. Education, TV and newspaper have changed their میں انہوں نے اپنا حصہ ادا کرنا شروع کر دیا ہے۔ Education has entirely changed their outlook. ایجوکیشن نے ان کی آؤٹ لک کو، زندگی کو دیکھنے کو، نظریے کو پورے طریقے سے بدل دیا ہے۔ اب چونکہ بیٹے یہ آپ کا پیراگراف سیکنڈ پیراگراف سٹارٹ ہو رہا ہے تو سیکنڈ پیراگراف کا الگ سے ایک ٹاپک سینٹینس ہوتا ہے which should be clear. اب یہاں پہ جو ورڈ ہے دیر، یہ کنفیوژن کریٹ کر رہا ہے کہ دیر کس کو کہا جا رہا ہے، تو آپ نے اس کو چینج کر دینا ہے۔ آپ نے یہاں پہ کرنا ہے ویمن، کہ پتہ چلے کہ ہم کس کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کا ہر پیراگراف ایک نیو آئیڈیا لے کے آتا ہے۔ یہ کوما ہے، اپوسٹرفی جس کو بولتے ہیں۔ سو ایجوکیشن ہیز انٹائرلی چینج ویمنس آؤٹ لک. خواتین کے نقطہ نظر کو پورے طریقے سے بدل دیا ہے. اٹ ہیز پالشڈ اینڈ ریفائنڈ دیئر مائنڈ، اور اس نے ان کے ذہنوں کو بھی پالش کر دیا ہے، یعنی بہتر کر دیا ہے. دے ہیو پروو دیئر ورتھ اینڈ اسکل ان ایوری فیلڈ آف لائف، اور زندگی کے ہر معاملے میں انہوں نے اپنی اسکل اور ورتھ کو ثابت کر دیا ہے. Now women have started taking part in the nation building activities. اب انہوں نے خواتین نے بھی قوم کی تعمیر نو میں اپنا حصہ ادا کرنا شروع کر دیا ہے. Some people object to it, but they forget that the early Muslim ladies went to the battlefields and they helped their men folk. تو کچھ لوگ اس پر اعتراض تو کرتے ہیں لیکن وہ بھول جاتے ہیں that early Muslim ladies کہ اسلام کی ابتدائی خواتین جنگوں میں بھی جایا کرتی تھیں. بیٹل فیلڈ بیٹے بولتے ہیں جنگ کے میدان کو. and they helped their men folk، اور وہ مردوں کی مدد بھی کیا کرتی تھیں. The girls of today should also come forward and lend a helping hand to their men.
آج کی خواتین کو بھی آگے آنا چاہیے. کم فارورڈ کا مطلب ہوتا ہے آگے آنا. آپ اس کو یاد رکھیے کہ یہ ایک فریزل ورب ہی ہے. کم فارورڈ کا مطلب ہوتا ہے آگے آنا. اب آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. اینڈ لینڈ آ ہیلپنگ ہینڈ ٹو دیئر مین. اسی طرح لینڈ آ ہیلپنگ ہینڈ اس کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنا، اور وہ اپنے آدمیوں کی مدد بھی کر سکتے ہیں. Of course there are some hard and rough duties which women may not like to perform. یقینی طور پہ کچھ ایسی سخت کام ہیں جو خواتین نہیں کرنا چاہیں گی. They can do any job which fits their ability and aptitude. لیکن وہ کوئی بھی ایسا کام کر سکتی ہیں جو ان کے رجحانات اور ان کی قابلیت کے مطابق ہو. تو ability کا مطلب ہے قابلیت. Aptitude stands for رجحان، tendency. There are many jobs which women could perform with great care and comfort. تو بہت ساری ایسی ملازمتیں ہیں، ایسے کام ہیں جو خواتین بہت احتیاط سے اور اپنے سکون کے ساتھ کر سکتی ہیں. First, shining and brilliant girls can try their luck in the superior services. سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو انتہائی ذہین خواتین ہیں وہ superior services، اعلیٰ ترین ملازمتیں کر سکتی ہیں. By becoming CSP officers they can serve their nation and country. جیسے CSP آفیسر بن کے وہ اپنے نیشن اور اپنی کنٹری کو سرو کر سکتی ہیں. CSP بیٹے فل فارم ہے سول سپیریئر سروسز کے. P stands for post. So a few young girls have already proved their worth as civil servants. تو کچھ نوجوان خواتین ایسی ہیں جنہوں نے as civil servant اپنی قابلیت ظاہر کر دی ہے. Women like بیگم رانا لیاقت علی خان may be sent. یہاں جو سینٹینس لکھا ہے women like بیگم رانا لیاقت علی خان may be sent abroad as ambassadors of Pakistan. آپ اس کو تھوڑا سا کریکٹ کریں گے. آپ اس کے اسٹارٹ سے پہلے لکھیں گے فار ایگزامپل comma women like بیگم رانا لیاقت علی خان were sent abroad as ambassadors of Pakistan. may be کو آپ کاٹ دیں گے، اس کی جگہ پہ آپ were لکھیں گے. مثال کے طور پہ بیگم رانا لیاقت علی خان جیسی قابل خواتین کو پاکستان کے سفیر کے طور پہ بیرون ملک بھیجا گیا تھا. Secondly, advertising is a field that can be filled in by girls gifted with imagination. اسی طریقے سے ایڈورٹائزنگ جو ہے وہ ایک ایسا فیلڈ ہے جس میں وہ خواتین جو تخیلاتی ذہن کے مالک ہیں اس کو لے سکتی ہیں. Girls with charming and attractive personality have already occupied the screen of TV. اور گرلز جن کی ایک بڑی دلکش شخصیت ہے وہ آلریڈی ٹی وی پر کام کری ہیں ٹو ڈسپلے اینڈ ایڈورٹائز دا پروڈکٹس آف ڈفرینٹ فرمز، جہاں پہ وہ مختلف فرم کی پروڈکٹس ڈسپلے کری ہیں ان مینوفیکچرنگ فیکٹریز اور فیکٹریز کی تخلیق کردہ چیزوں کو. دے آر ویری سکسیزفل ان دیٹ فیلڈ. وہ بھی اس میدان میں بہت کامیاب ہیں. دے کین بی گیون ٹریننگ اف سو ریکوائرڈ. اور اگر انہیں ضرورت ہو تو اس کام کے لیے بھی ان کو ٹریننگ دی جا سکتی ہے. اب بیٹے یہ بات ہو رہی ہے ڈفرینٹ پروفیشنز کی جو آج کل کی خواتین لے رہی ہیں. تھرڈلی دا پروفیشن آف میڈیکل اینڈ نرسنگ از گریٹلی سوٹیبل فار دا جینیس ایپٹیٹیوڈ آف ویمن. تیسرا جو میڈیکل اور نرسنگ کا پروفیشن ہے وہ ایک قابل ذہن رکھنے والی خواتین کے لیے بہت بہتر ہوگا. جینیس اینڈ ایپٹیٹیوڈ میں سے آپ نے اینڈ کو کاٹ دینا ہے، آپ اس کو آپ صرف رکھیں گے جینیس ایپٹیٹیوڈ. Our country is in great need of lady doctors and nurses. In most of the villages, we do not have a single lady doctor. تو اکثر ہمارے جہاں گاؤں ہیں وہاں ہمارے پاس کوئی ایک ڈاکٹر بھی نہیں. Our women are shy with male doctors. ہماری خواتین میل ڈاکٹر کے پاس جانے میں شرم محسوس کرتی ہیں. They cannot tell them their trouble frankly. اور اپنے مسائل بھی انہیں آزادانہ نہیں بتا سکتی. This difficulty can be solved if we have more lady doctors. اور یہ ڈیفیکلٹی تب کم ہو سکتی ہے جب ہمارے پاس ڈاکٹرز لیڈی ڈاکٹرز زیادہ ہوں. فرسٹلی ان دا سیم وے ٹیچنگ از اندر پروفیشن. ٹیچنگ بھی ایک ایسا پروفیشن ہے وچ آر گرلز کین ایزیلی اڈاپٹ، جو ہماری خواتین کر سکتی ہیں. دے آر ویری سوٹیبل فار دا ٹیچنگ آف اسمال چلڈرن. دے ہیو مدرلی لو فار دیم. اور خواتین خاص طور پہ چھوٹے بچوں کے لیے بڑی اچھی ٹیچر ثابت ہو سکتی ہیں چونکہ ان کے لیے ایک مدرلی لو ہوتا ہے. However, girls with higher education can become lecturers and professors. لیکن اعلیٰ تعلیم یافتہ خواتین لیکچرز اور پروفیسرز بھی بن سکتی ہیں. In Pakistan, there are numberless women who have proved their worth as teachers in schools, colleges and universities. تو پاکستان میں ایسی ان گنت خواتین ہیں جو تمام تعلیمی اداروں میں اپنی قابلیت کا لوہا منوا چکی ہیں. Fifthly, women with practical knowledge and enterprise can become sale girls. وہ خواتین جن کے پاس نالج ہے بزنس سے ریلیٹڈ، انٹرپرائز ہوتا ہے وہ نالج جو بزنس سے ریلیٹڈ ہو، کین بیکم سیل گرلس.
دے کین رن اے شاپ آف ریڈی میڈ گارمنٹس، کلوتھس، میڈیسن اینڈ جویلری. تو وہ کسی بھی طرح کا بزنس ٹیک اپ کر سکتی ہیں اور اس کو سکسیزفلی رن کر سکتی ہیں. اچھا آپ میں سے کچھ لوگ اس کو جیولری بولتے ہیں، بیٹا آپ نے اس کو جویلری بولنا ہے. سو دیر آر مینی ادر پروفیشنز اوپن فار گرلس. اسی طرح لڑکیوں کے لیے بہت سارے پروفیشن ہیں. دے کین بیکم ایئر ہاسٹسز ان سم ایئر لائنس. اسی طرح وہ کچھ ایئر لائن میں ایئر ہاسٹس بن سکتی ہیں. دا گرلس ہیو پروو دیئر ورتھ ایز نرسز، جرنلسٹ اینڈ ریسرچ ورکرس. اور انہوں نے اپنی ورتھ ثابت کی ہے نرس بن کے، جرنلسٹ بن کے اور ریسرچ ورکرس بن کے بھی. ٹھیک ہے بیٹے، تو یہ آپ کے پاس ایک کامن اگزامپل ہے اس طرح کے ایسے کی. اگر آپ کو کریئر چوائس فار ویمین یا کریئر اپرچونیٹیز فار ویمین ان پاکستان اس حساب سے کوئی ایسے آ جاتا ہے، ضروری نہیں کہ آپ نے یہی ایسے تیار کرنا ہے. آپ اس میں جتنا اچھا میٹیریل ایڈ کر سکتے ہیں اور سرچ کر کے آپ اور بھی جو جابس ہیں جیسے یہاں پہ نیوز کاسٹرز جو ہیں ان کے بارے میں ذکر نہیں ہے، میڈیا رپورٹر کا نہیں ہے. اسی طرح جس طرح ہماری جو ایبل لیڈیز ہیں جیسے جوڈیشری میں جا رہی ہیں، دے ورک ایز لائرز، آپ اس کو بھی مینشن کر سکتے ہیں. خواتین سوشل ورکرز بھی ہوتی ہیں جنہوں نے اپنا بہت نام کیا ہے، آپ ان کے اور وہ بہت ساری این جی اوز بھی چلا رہی ہیں تو آپ ان کو بھی مینشن کر سکتے ہیں. سو دیر از اے میریٹ آف اپرچونیٹیز فار ویمن ان پاکستان. تو آپ بیٹھیے گا یہ پیراگرافس لکھنے کے لیے اور پھر ان سب اپرچونیٹیز جو پراسپیکٹس آپ کو نظر آتے ہیں ان کو ارینج کر کے پھر آپ اپنا ایک ایسے کمپائل کر سکتے ہیں. چلیں، اس میں کوئی کویشچن ہو، کوئی کنفیوژن ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. سی یو ٹمارو. ٹیک ویری گڈ کیئر آف یور سیلف.